Assalamu alaikum and welcome to today's episode of Podcast with Girls in the Twin Cities. I'm Dure and I'm joined by Leila, Sumaya and Mariana. And today we want to talk about a topic that I'm very interested in, which is personal finance. Just to explain, personal finance is किसी भी घर या इंडिविजुअल के ذاتی फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं, जैसे कि बजटिंग करना, सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, वो सब कैसे किया जाए. एंड द रीज़न आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस इज़ बिकॉज ये एक तो सवाल हमें बहुत ज़्यादा आता है, दूसरा मुझे ये लगता है कि हमारा अपना नॉलेज भी इस टॉपिक पे कहीं ना कहीं लैकिंग है. सो आई थिंक a good starting point is just to start talking about what it is that we do. How do we manage our personal finances in our lives? اچھا ویسے سب سے پہلے تو میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں, اگین ہم لوگ ہمیشہ معاشرتی ایشوز پہ آ جاتے ہوتے ہیں, بٹ آئی جنرلی فیل دیٹ مردوں کو نا بچپن سے یہ ٹرین کر دیا ہوا جاتا ہے کہ تم نے جانا ہے, تم نے کمانا ہے, پیسے کمانے ہیں, اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, پورے خاندان کو سنبھالنا ہے, اس کو کوئی چچا کے بیٹے کا ماما کو بھی سنبھالنا ہے. بٹ ود ویمن نا بچپن سے بتا دیتے ہیں کہ تم پاپا کی پری ہو, پھر تم اپنے میاں کی پری بن جاؤ گی, پھر تم نوکرانی بن جاؤ گی, وہ تمہارا خیال رکھے گا, پیسے دے گا لے لینا, نہیں پیسے دے گا تو چلو کوئی نہیں, اللہ میاں سے دعائیں پاکٹ منی مانگ لینا. سو نا بچپن سے ٹرین ہی نہیں کیا جاتا ہمیں کہ ہم پیسوں کو کیسے ہینڈل کریں. ایک دم سے جب کی شادیاں ہوتی ہیں یا ان کے کریئر شروع ہوتے ہیں تو ایک دم سے ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ آئی ہیو دس منی, مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ کرنا ہے. اگر ان کو ایک فائنینشیل انڈیپینڈنس دی گئی ہے یا ان کے پاس آ گئی ہے, اور ان مینی کیس تو ان کو دی بھی نہیں جاتی ہے, ان کو بس پاکٹ منی بتا دی جاتی ہے کہ گھر کا خرچہ ہے, اس گھر کے خرچے سے تم جا کے گروسری لے آنا, اور بھائی یہ تمہارا اپنا خرچہ ہے, اس سے تم جا کے سفائر کھاڑی سے ایک جوڑا لے کر آ جانا, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. سو یا ان وہ کیسز کچھ ماڈرن ہسبینڈز ہیں جو میری بہت سارے کالیگز اس سے گزری ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کہتے ہیں بس خرچہ جو کرنا ہے کر لو, کاٹ دیتے تھے, بٹ دے ڈونٹ ٹیل دیم اے لمٹ. تو وہ لڑکیاں ہمیشہ شرماتی رہ جاتی کہ ہم نے میاں کی کتنی سیونگ کرنی ہے, اور اس میں ان کو سمجھ نہیں آتا. سم ویمن اوور اسپینڈ اینڈ اوور اسپلرج, سم وومن جسٹ ڈونٹ نو واٹ وے ٹو اسپینڈ اینڈ ڈو اٹ. سو کچھ ڈیفائنڈ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کیا فائنانس ہے, کہ پیسے کو سنبھالنا کیسے ہے, کتنا سیو کرنا چاہیے, کتنا انویسٹ کرنا چاہیے, کتنا خرچہ کرنا چاہیے. امپورٹینس آف منی آئی فیل عورتوں کو بچپن سے نہیں سکھائی جاتی. آئی تھنک یو ویری ویل پٹ دا ایشو. میں اپنے کیسے بتاؤں گی کہ ہوتا ہے نا بچپن میں آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے اور آپ کہتے ہو کہ اچھا یہ تھوڑا بہت ادھر خرچ لیں گے. میری زندگی میں کبھی پاکٹ منی بھی نہیں ملتی تھی کیونکہ میں پاپا کی پری ہوں. تو میرا یہ ہوتا تھا کہ گروئنگ اپ پیسے چاہیے, کہیں باہر جا رہے ہیں, ابو ذرا 3-4 ہزار دے دیں, اور you privileged girl, this was my pocket money. Different childhood from the rest of us. ہمیں 150 سے ہماری پاکٹ منی شروع ہوئی تھی. 3,000 نہیں ملتے. نہیں بھائی, میں کالج کی بات کر رہی ہوں. when I was going out with friends like کھانے پہ اور اس طرح. ایک بار کی یونیورسٹی مجھے 3,500 روپے پاکٹ منی. I used to get what 15,000 rupees for the whole month, اور میں گھر پہ نہیں. Guys, I'm sure we are going to be trolled for this. Some people still spend the entire month in 3,500. Guys, I'm very sorry. I realize that I come from a very privileged place, not only because we come from a family that could afford it, but also because I was the youngest, and میرے ابو بہت شاہ خرچ ہیں اور میں بھی بہت شاہ خرچ ہوں, اور میں like I said میں پاپا کی پری ہوں. تو مطلب میرا ہمیشہ یہ تھا کہ اچھا پیسے چاہیے وہ کر لو. تو when I started earning I was like ٹھیک ہے, جو ضرورتیں ہو گئیں, کیونکہ میں امی ابو کے ساتھ رہ رہی تھی, بلز وہ دے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. واٹ آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ واز کہ میں گاڑی جو یوز کر رہی ہوں اس کا پیٹرول میں ڈلوا لیتی تھی, اپنی تھوڑی بہت شاپنگ, اپنی فرینڈس کے ساتھ گھومنا پھرنا. That's a sister speaking. I feel like I am being bullied in this episode. Okay, I think you should learn. I think this episode is for the girls struggling with finance. No, میں آگے جا رہی ہوں نا struggling with finance کے بارے میں. تو مطلب it was like that. It wasn't until this year when I moved abroad and I realized کہ اچھا میرے پاس اب ایک fixed budget ہے, اس کو میں نے مطلب میرے پاس دن کا ایک سرٹن اماؤنٹ ہے, ہفتے کا ایک سرٹن اماؤنٹ ہے, مہینے کا ایک سرٹن اماؤنٹ ہے, اس میں سے رینٹ بھی جانا ہے, بلز بھی جانے ہیں. خیر میرے رینٹ میں بلز انکلوڈیڈ ہیں, بٹ لائک ایوری تھنگ, لائک آپ کے ٹرانسپورٹ کے خرچے اس میں آ رہے ہیں, ہر چیز اس میں آ رہی ہے. تو آپ نے اس کو دیکھ بھال کے رکھنا ہے. دیٹ آئی ریئلائزڈ کہ اچھا آئی نیڈ ٹو کچھ مجھے بچانا ہے, کچھ مجھے لگانا ہے, کیسے لگانا ہے, کہاں لگانا ہے. لائک دورے سیڈ میں بہت زیادہ شاپنگ کرتی ہوں, مجھے کافی زیادہ شوق بھی ہے, بٹ ناؤ دیٹ آئی فیل لائک آئی ایم اسپینڈنگ آن اے بجٹ,
ایون دو دیٹ بجٹ از اسٹل مطلب ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہے, تو میں اس طرح سے شاپنگ پہ نہیں لگاتی, یا مجھے ہوتا ہے کہ یار سب سے سستا کھانا جو ہے وہ کھا لو, گھر پہ پکا لو, جو کہ میں میگی پکاتی ہوں صرف, اور کچھ نہیں پکاتی, لیکن کچھ گھر پہ کر لو, باہر نہ جاؤ اس طرح. اینڈ فار دا فرسٹ 2-3 months اٹ واز این ایکچوئل اسٹرگل فار می کہ دیکھنا کہ بھائی کہاں پیسے لگانے ہیں, کیسے لگانے ہیں, اینڈ اٹس سم تھنگ دیٹ آئی ہیڈ ٹو فگر آؤٹ mostly on my own. But since Dure had been in a situation جہاں پہ وہ پہلے اکیلے رہی ہے اور اس نے وہ سارا کیا ہوا تھا, I could rely on her a lot. But a lot of people don't have anyone جو کہ انہیں ایڈوائس دے سکیں, because ان کی مائیں بھی ادھر سے گزری ہوتی ہیں, ان کی بہنیں بھی ادھر سے گزری ہوتی ہیں, تو مطلب they don't know how to proceed with it. There's this perception کہ money یا finance are things that women just don't understand, and not just Pakistani women. I was watching an interview of Emma Chamberlain and she said کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے پیسے, میرے بینک میں کتنے پیسے ہیں, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں اپنے پیسوں کے بارے میں. How true or untrue do you think this perception is کہ عورتیں تو یہ چیزیں سیکھ ہی نہیں سکتی ہیں, انہیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ یار آئی تھنک کہ اب تو سب عورتیں کما بھی رہی ہیں ایکولی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ویمن ایکچولی, میں جتنی اپنی ارد گرد اپنی کالیگز اور ورک پلیس میں جن لوگوں سے بات کرتی ہوں, یا ایون اپنے بلاگر سے بھی بات کرتی ہوں, تو کہ بھائی تم کما رہے ہو, کہاں انویسٹ کر رہے ہو, سو دیر لائک ابو کو بول دیا, بھائی کو بول دیا, میاں کو بول دیا, اور پھر مجھے ہوتا ہے کہ ابو بھائی میاں نے واٹ ایف دے میک دا, مطلب میں اتنی کنٹرول فریک ہوں کہ if I am earning something I can't give it to my ابو بھائی اور بردر کہ بھائی لگاؤ, اور اگر what if ان کی ججمنٹ ٹو انویسٹ غلط ہے, اور میرے سارے پیسے ایٹ لیسٹ میں نے اپنے جو کمائے ہوئے پیسے روڑے نہیں ہیں. دوسرا آئی آلسو فیل کہ جو اکانومی ہمارے ملک کی چل رہی ہے, آئی مین آل دا فلرشنگ کنٹریز ہو ڈیڈ, جو اپنی اکانومی سے جس کی ہم اچھی اسٹرگل اسٹوریز پڑھتے ہیں انکلوڈنگ ملیشیا, ان سب کا یہی ہے کہ both the partners were working, both the partners were equally involved in the financial matters, and that is how the country evolved, and that is how the country came out of the financial crisis. So ek to I mean now I look at this picture from not just how the household is working, from how the country is going to work, because just economical instability mein hum is time baithe hue hain. So unless both the partners are working, both the partners are equally involved in managing the finances, and both the partners are equally responsible of how they're saving or how they're investing, is really 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 important in how we are going to be economically after 50 years. اچھا, انویسٹمنٹ کے بارے میں تو آئی کمپلیٹلی اگری ود یو کہ مطلب ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنے میل ریلیٹیوس پہ, بٹ آئی فیل لائک عورتیں آر ویری, ٹو آنسر دس کوشچن, عورتیں آر ویری کیپیبل, اسپیشلی ہماری اماں کی جنریشن دیکھو نا, مطلب بوتھ آر مدرز ور ہاؤس وائفز فار میجر پارٹ آف دیئر لائفز, اینڈ وہ گھر کا خرچہ مینیج کرتی تھیں, وہ اس میں سے کچھ بچت بھی کرتی تھیں, وہ کچھ سیونگ, وہ کمیٹیاں ڈالتی تھیں, but the thing is they're really good at it, but they're never given the responsibility. اور انہوں نے کیونکہ ان کو responsibility نہیں ملی, تو ہم نے خود ہی مائنڈ بنا لیا کہ okay the male member of the family knows better. So for example ایک پوائنٹ ہوتا تھا, لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے تھے, پاکستان میں ابھی بھی وہی ایک سیف طریقہ ہے. سو حالانکہ وہ اتنا پروگریسو طریقہ نہیں ہے, یو آر ناٹ گیٹنگ واٹ یو آر پٹنگ ان, یو آر ناٹ گیٹنگ دیٹ اماؤنٹ آؤٹ آف اٹ. وہ تو صدیاں سالوں بعد اس پلاٹ کی قیمت اوپر جائے گی, بٹ کیونکہ ہماری پچھلی جنریشن کو پتہ ہے, سو لاٹ آف پیپل اراؤنڈ می آر اسٹل, خاص طور پہ ویمن آر اسٹل انویسٹنگ ان دا لینڈ, بیکاز ان کے ابا نے کہہ دیا کہ بھائی یہی کرو. اچھا, مجھے یہ بھی ویسے میں نے ایک چیز نوٹس کیا ہے دیٹ میں نے اپنے ارد گرد جہاں پہ ان گھروں کو دیکھا ہے جہاں پہ عورتیں گھر کے پیسے سنبھالتی ہیں, یہ پیسہ انویسٹ کہاں پہ کریں گے, کچھ خریدنا ہے کہاں پہ کریں گے, گھر کا خرچہ چلانا, میجر ڈیسیژن, اسمال ٹائم فائنینشیل ڈیسیژنس, آئی ہیو نوٹس دیٹ وہاں پہ وہ صحیح, وہ سب سے بیسٹ وے ٹو رن یور ہاؤس. I would feel کہ ہم اس کو اسٹیریوٹائپ نہیں کر سکتے, both of them has to do. This is true. This is why میں نے جتنے بھی دیکھے وہ بہت اچھے چل رہے ہیں, because women are better at managing money. They're more focused on spending on the household versus spending only on themselves. اچھا, یہ ہم لوگ کو بہت زیادہ سوال آتا ہے کہ آپ جو ہے شادی کے بعد ہم لوگ کو کیسے فائنینسز لینے چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, کیوں کرنا چاہیے, اینڈ آئی آلویز ریپلائی کہ شادی کے فوراً بعد, مجھے تو لگتا ہے شادی سے پہلے بھی آپ کو یہ ڈسکشن کرنی چاہیے, بٹ شادی کے فوراً بعد می اینڈ مائی ہسبینڈ وی سیٹ ٹوگیدر اینڈ وی ڈیسائیڈیڈ کہ مطلب فائنینشیل ڈیسیژنس میں تم کس قسم کے ڈیسیژنس لوگی, میں کس قسم کے ڈیسیژنس لوں گا. اب جیسے مجھے آنیسٹلی آٹو موبائل گاڑیوں شاڑیوں کا شوق بھی نہیں ہے, اتنا پتہ بھی نہیں ہے, تو کیا ٹھیک ہونی ہے, لینی ہے, کون سی لینی ہے, دیٹس ہز ڈیسیژن. بٹ
گھر کیسے چل رہا ہے, اس پہ ہم نے انویسٹ کیا کرنا ہے گھر میں, چھوٹے گروسری سے لے کے بڑی ہم نے کوئی چیز کیا خریدنی ہے, آئی ٹیک دوز ڈیسیژنز. یا ٹرپس ہم نے جو کرنے ہیں سال میں کتنے کرنے ہیں, کیسے کرنے ہیں, کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہ پھر ہم ساتھ لیتے ہیں. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو ساتھ بیٹھ کے یا تو ڈیسائڈ کر لیں آپ کیا بیٹر کر سکتے ہیں, میں کیا بیٹر کر سکتی ہوں, لیکن یہ ساتھ ڈیسیژن لینا چاہیے, ایک بندے کو یہ ذمہ داری نہ دیں. بیکاز جو آدمی ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اٹس also a lot of responsibility for him, کہ اس پہ اتنی ذمہ داری ہے جی, اس نے کمانا بھی ہے, اس نے کہاں لگانا بھی ہے, اس نے گروسری بھی کرنی ہے, کئی پیسے بھی پاکٹ منی بھی دینی ہے, یہ بھی کرنا ہے, فیس بھی دینی ہے. اینڈ دین دے ڈونٹ ریئلی نو, ایک اسپیشلی وہ ہوم میکرس, اگر عورت کو پتہ ہے کہ گروسری میں کتنے پیسے لگنے ہیں, بجلی کے بل میں کتنے پیسے لگنے ہیں, ہاؤس ہیلپ کو کتنے دینے, تو بھائی آپ اسی کو مینیج کرنے دو. ایک آدمی کو کیا پتا. اینڈ دیٹس وائی یہ ہوتا ہے مردوں کے جو ایڈس میں بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنے میاں کے پاس گئی کہ نندے آ رہی تھیں تو اس نے 10 روپے پکڑا دیے. بھائی تبھی ہوتا ہے نا کہ عورتیں پیسے مانگتی ہیں, مرد دیتے نہیں ہیں, بیکاز ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھر میں کتنے لگنے ہیں. سو یا آئی ڈو تھنک اٹس ناٹ راکٹ سائنس, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عورتیں نہیں کر سکتی. واٹ از مسنگ آر اسٹرکچرز فار ویمن. فار ایگزامپل عورتوں کے لیے بینک اکاؤنٹ کھلوانا مشکل ہوتا ہے, لیکن اکثر عورتیں کمیٹی ڈالتی ہیں, اور وہ جس طرح سے کمیٹی کا سسٹم رن ہوتا ہے وہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے. بیکاز سم ٹائمز ویمن آر ناٹ ایون ایجوکیٹیڈ, لیکن انہیں باقی پڑھائی لکھائی نہیں آتی ہوگی, لیکن جو کمیٹی لے رہی ہیں دے رہی ہیں اس کا حساب انہیں آتا ہے. وچ جسٹ شوز یو کہ with the right structures and the right kind of guidance we can make these decisions. What is lacking is کہ ہم ایک تو اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے. I've also seen this with a lot of women in my circle who earn but then just spend that money recklessly because their husbands are the main like breadwinners, اور وہ گھر کا خرچہ اٹھا رہے ہیں. And the flip side, I've also seen of women who don't have their own income, تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ریٹائرمنٹ پلان کتنا ضروری ہے, سیونگس کتنی ضروری ہیں, اور وہ اس لیے پیسے خرچی جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں اندازہ نہیں ہے ہاؤ ہارڈ اٹ از ٹو ارن اینڈ دین ٹو ریٹین دس منی. اینڈ آئی تھنک واٹ یا لائک وی سیڈ, ایک تو کہ گھر کا خرچ روز کیسے چلانا ہے عورتوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, اینڈ آلسو ہاؤ ڈو یو بلڈ اینڈ ایکیومولیٹ ویلتھ. آئی تھنک دیٹس آلسو اے ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ ویمن نیڈ ٹو لرن. ٹریڈیشنلی ہماری سوسائٹی میں عورتیں سونا لیتی تھیں, دیٹس آلسو اسٹل a good way to retain your wealth, but اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں. You can have different kinds of bank accounts, you can invest in the stock market, you can invest in real estate. There's so many things that you can do, but the main starting point is, like Mariana said, discussing with your partner or all the people in your household کہ ہمارے ہاؤس ہولڈ سیٹ اپ میں کیا چیز ورک کرتی ہے. اکثر اوقات مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے جب یہ جوک فیملی میں یا ارد گرد مرد حضرات عورتوں پہ کرتے ہیں نا کہ او جی اس کی شادی ہوگی اب تو دیکھنا اس کے خرچے, یا او جی اس کی شادی ہوگی آ گیا خرچہ بیوی, تو بہت زیادہ نا فائنانسز پہ مردوں کو, کیونکہ بیچارہ مرد اور عورت پیسے خرچ کرنے کے لیے. بٹ اے لاٹ آف دیٹ جب آپ ڈیپ ڈاؤن اس کو سوچو تو وہ یہ ہوتا ہے بیکاز وہی بات ہے کہ ویمن ڈونٹ نو کہ گھر میں انکم آ کتنی رہی ہے. اگر اور بہت کم مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو اصل میں بتاتے ہیں کہ فائنانسز ہیں کیسے, تو وہ عورتوں کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں 1 لاکھ آ رہا ہے یا 10,000 آ رہے ہیں, سو دے ریئلی ڈونٹ نو کہ بھائی ہم نے اپنے میاں کی سیونگ کرانی ہے. اگلی کچھ ہوتی ہیں ہاں بے وقوف عورتیں ہر معاشرے میں ہوتی ہیں, اور ہر بے وقوف مرد بھی جیسے ہوتے ہیں. سو اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی میں نے 1,00,000 روپے میں سے گھر بھی چلانا ہے, شادی کا جوڑا بھی بنانا ہے, اور اپنے بچے کو اسکول بھی ڈالنا ہے, دین شی ول بی وائز. بٹ اف یو آر ناٹ ٹیلنگ ہر کہ میں 1,00,000 کما رہا ہوں یا 10 لاکھ کما رہا ہوں, اینڈ یو ایکسپیکٹ کہ وہ خود ہی سے کمال ہوشیاری سے کہے گی کہ نہیں جی میں تو اس میں 2 روپے کا دوپٹہ لے کے بیٹھی رہوں گی, اینڈ تو دس از ہاں میں بہت اچھی بیوی گوبھی بہو بن کے بیٹھی رہوں گی, ایک اچھی بیوی. تو اس کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی گھر میں آ کیا رہا ہے, سو ایک تو ان کو بتائیں کہ گھر میں میرے مل بیٹھ کے دونوں میاں بیوی, اٹ شوڈ بی اے میوچل ڈیسیژن کہ یہ ہمارے پاس ہے, ہمارے زندگی کے گولس کے. سیکنڈلی ڈیفائن یور گولس. از یور گول ٹو یولو کہ بس آج ہی زندگی کے جتنے پیسے خرچو مکاؤ, کل کس نے دیکھا ہے, وچ از آلسو سم تھنگ آئی وانٹ ٹو ڈو ان لائف بیکاز آئی ایم ڈن سیونگ. کیونکہ میں یولو زندگی کی نہیں گزار سکتی. میرا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے وی ہیو ٹو سیو فار اے رینی ڈے, چاہے پاویں وہ رینی ڈے میرے مرنے کے بعد آئے. لیکن سو سم پیپل ہیو دس, اٹ از فائن, یہ آپ کا گول ہے زندگی کا, آپ یولو زندگی گزارنا چاہتے ہیں دین اسپینڈ اٹ دیٹ وے. بٹ ایف یو وانٹ کہ بھائی میرا بڑھاپا سیکیور ہو, پاکستان میں ہمارا جو میڈیکل سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے, بہت کمپنیز آپ کو انشورنس بھی پرووائڈ نہیں کرتی. سو اف یو کم اکراس کوئی ایسی ہیلتھ ایشو تو آپ نے اس کے لیے سیو کرنا ہے, اپنے گھر بنانا ہے, بچوں کی تعلیم مہیا کرنی ہے. سو آپ نے اس حساب سے اپنا گول سیٹ کرنا ہے کہ اچھا ہمارے 1 بچہ ہو 2 بچہ ہو, بے دھڑک بچے, لوگ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ کتنوں کو پالنا کیسے, اسکولوں میں
कैसे डालना है, उनका खाना कहाँ से आएगा, भाई बच्चे पैदा करी जाओ. तो वो देखें कि भाई हमारे इतने फाइनेंसेस है, घर की इतनी इनकम है. आई डू हेयर अ लॉट फ्रॉम माई पेशेंट्स, वो मुझसे लड़ती हैं कि बच्चे जब उनको पैदा कम करने पे काउंसिल किया जाए, देर लाइक अल्लाह देगा. ठीक है, अल्लाह ने कहा है कि मैं दूंगा आपको, हर बच्चा अपना रिस्क लेके पैदा हुआ है, बट आपने भी कोई अपनी एज माँ बाप प्लानिंग करनी है. सो उसके साथ कि ठीक है मेरे ये गोल्स हैं, हमारे ये इनकम है, हाउ डू वी take out that certain chunk. I was reading a book, there's different methods. Some say it's 40-40-20. You spend 40 on necessities, spend 20 on luxuries and save 40. Or you can do 40-40-20 again, spend 40 on necessities, 40 on luxury and save 20. But it really, हर book, different जो finance की books हैं वो different formulas देती है. It entirely depends. But do एक certain percentage आप रख लें जिसको आपने हर हालत में सेव करना है, और उसको ना सिर्फ सेव करना है, उसको इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि वो सेव पड़ी हुई तो खास तौर पे रुपी तो डिवैल्यू ही हो रहा है. सो उसको चाहे सोना लेना चाहते हैं, बैंक इज बेसिकली मनी डिटोरिएटेड. यस, सो आइदर किसी बिजनेस में. बट आई वॉन्ट टू आस्क यू गर्ल्स, क्योंकि मेरा अपना भी अपने आप से सवाल है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी आस्क्ड इन एवरी Q&A, where to invest, how to invest. If we have, किसी ने हमें परसों सवाल, मेरे पास $1 million है, बट सबके पास $1 million नहीं है, किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 3 लाख है, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास 10,000 है, बट where to invest, दुरे? I think we're in a very lucky period in time कि अब हमारे पास इंटरनेट के थ्रू इतनी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है जो पिछली जनरेशन्स के पास नहीं था. You know, even for Pakistan there are so many podcasts where people talk about personal finance and there are so many investment related podcasts. होता क्या है कि हमें 8 से 9 बजे ड्रामा देखना है, जो हमारे पास टाइम है, अगर उसके बजाय हम वही घंटा निकाल के वो पॉडकास्ट सुन लें. बिकॉज आई पर्सनली डोंट लिव इन पाकिस्तान, आई डोंट इन्वेस्ट हियर, मुझे इधर के इन्वेस्टिंग लैंडस्केप के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन मैंने जब भी पॉडकास्ट सुनी है पाकिस्तानी, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है. कमी इस चीज़ की है कि हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते. उन पॉडकास्ट के नीचे आप कमेंट्स देखें, सारे आदमियों के होते हैं. उन पॉडकास्ट में इंटरव्यूज सारे आदमियों के हो रहे होते हैं, बिकॉज मैन आर स्टिल थिंकिंग अबाउट हाउ टू सेव, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू प्लान फॉर द फ्यूचर. विमेन आर नॉट इनकरेज्ड, और मे बी they don't know how to, or they think it's not their domain. So जो पॉडकास्ट आदमी देख सकते हैं, हम भी वो पॉडकास्ट देख सकते हैं. स्पेशली मैं मुजम्मिल के बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट ने फाइनेंस में लोगों के साथ उसने किए हुए हैं. आई हैव लिसन टू अ लॉट ऑफ दोज जो कि हेल्पफुल हैं. सो आई रियली थिंक जिस तरह से आप अपना पैसा मैनेज कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता. सेम विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जिस तरह से जो आप अपने लिए कंसर्न शो करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा. लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब आपने खुद कुछ सीखा होगा. यू डोंट नीड टू हैव एन MBA in finance to learn how to invest for your own future, I think, but you do need to rely on other people who have the expertise, and I think podcasts are a really good way to start learning, at least for me. मुझे honestly it takes dedicated few hours. आप लोगों से बात करें, आप इस बारे में सीखें, आप कर सकते हैं. बट मुझे ये भी है कि हमारे यहाँ औरतों ने, उन्होंने बहुत हाथ ऊपर किए हुए. उनके 2 काम है कि या तो आपने किसी इर्द-गिर्द किसी बाप, भाई, हस्बैंड को देख के उनकी तरफ कि दे विल बी आवर प्रोटेक्टर्स, या फिर ना उन्होंने बस विक्टिम बन जाना है कि वो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं तो बस हम विक्टिम बन जाएंगे. आई थिंक फ्रॉम अ वेरी यंग एज सबसे पहली बात तो है कि इफ़ यू हैव अ सन और अ डॉटर, आपने उसको सर्वाइवल सिखाना है. इवन इफ कल को योर daughter decides to be an homemaker and she finds a very nice husband, well and good. But अगर नहीं मिलता है, या उसको एक ऐसा बंदा मिल जाता है who's abusive, या she dies early, तो फिर वो कहाँ जाएगी? आप ये रिस्क तो जिंदगी में नहीं ले सकते ना. आपको हमेशा जो भी आपका बच्चा है, आपने उसको जिंदगी की हर डिफिकल्टी के लिए प्रिपेयर करके रखना है. that's what really parenting is. So yeah. जब मारियाना ने ये बात की, आई रिमेंबर मेरे जो दादा थे हमेशा कहते होते थे, वो बहुत अपनी फैमिली से ज़्यादा उन्होंने अपनी बेटियों को तालीम दी, ऑल माई पपोज. बट वो हमेशा एक बात कहते होते थे कि अगर ऑन अ रेनी डे मर्द तो फिर भी रेडी लगा लेगा, औरत के लिए ऑल्दो वो भी लगा सकती है, मगर उसके लिए रेडी लगाना मुश्किल है. तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो अपनी बच्ची की एजुकेशन में है. तो वो जो शादी में उसको जहेज़ में जो लोग शादी के सेट तो चलो फिर भी गोल्ड है, कभी रेनी डे में काम भी आ सकते हैं, बट द मेकअप एंड द क्लोथ्स
Furniture, TV. وہ سب سے بڑا خرچہ ہے جو بیسکلی آپ 1000 بندے کو بلا کے کھانا کھلاتے ہو, جو کہ پتا بھی نہیں ہوتا. So this is the first investment that you are doing in your child's life. Again, if it's a female, if you have a big amount, then give her like a small piece of land. Maybe now the land is very expensive, so give her some. پہلے سب سے پہلے educate her well. So سب سے پہلے آپ سوچیں کہ بچی کی اگر زندگی میں انویسٹمنٹ کر رہی ہوں, اس کو اتنا قابل بنا دیں کہ وہ اس کو ضرورت نہیں پڑے کہ میں نے کل کو باپ سے مانگنا ہے, بھائی سے مانگنا ہے یا میاں سے مانگنا ہے. وہ اتنی ویل اکوپڈ ہو کہ اگر وہ بعد میں نہ کام کرے دیٹس بائی چوائس, بٹ وہ اتنی ویل اکوپڈ ہو اپنی ایجوکیشن کے تھرو کہ وہ اس کو آگے جا سکے. یہ والدین کی سب سے پہلی انویسٹمنٹ ہے. دا سیکنڈ انویسٹمنٹ از انسٹیڈ آف ڈوئنگ دوز بگ فلیشی ویڈنگس, اینڈ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں اور ساتھ اس بچی کو کچھ دیں بھی, بٹ اپنا سب کچھ کاٹ کے اس کے جہیز میں انویسٹ کر کے, یا اس کی جو ہے 100 لوگوں کو 50 لوگوں کو یا 2000 لوگوں کو کھانا کھلانے کے بجائے اسمال چنک دیٹ مے بی یو کین. آج کل جو یہ ہماری قومی بچت اور اس طرح کے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں ویئر یو کین انویسٹ, جو اس بچی کو ماہوار بھی آتا رہے گا اور ایونچولی وہ کچھ پیسے بن کے نکلیں گے. اس سے تھوڑا زیادہ ہے بائی ہر something in gold so that the gold price is increasing. اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہے invest in some sort of land for her so that it is in fine. So ماں باپ نے اگر اپنی بچی کی یہ سوچ لیا کہ ٹھیک ہے اس بنا پہ کہ وہ اچھی شادی کر دی, ہسبینڈ بہت اچھا ہو سکتا ہے, ہسبینڈ کین گو تھرو اے کرائسس, ہسبینڈ زندگی میں شاید نہ رہے, شاید شادی نہ چلے, تو ایٹ لیسٹ وہ بچی سیکیور ہے. اور پھر جب وہ لڑکی کی بھی شادی ہوتی ہے, ونس شی اسٹارٹس ارننگ, سو آپ نے بھی یہ سوچنا ہے کہ اچھا آئی ایم جسٹ ناٹ سیئنگ کہ او آئی وانٹ دس سرٹن ڈیزائنر شو, آئی ایم ناٹ سیئنگ, آئی ایم ناٹ اگینسٹ, لائک پیچھے روز کہہ رہے ہوں گے اس نے خود تو پہنا ہوا ہے یا کچھ, تو آئی ایم ناٹ اگینسٹ بائنگ ایکسپینسو کلوتھس اور بائنگ luxuries for yourself, but do see I am buying luxury, this bag to show off, and what if 10 years from now I am unable to buy this bag and I am unable to buy this bag, اور میری زندگی میں کوئی ایسی بیماری مجھے آ جاتی ہے, and where is the money coming from? اچھا ایلون مسک نے کہا تھا نا یہ کہ اگر آپ ایک بار ایک بیگ لے سکتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں آپ تم لوگ کھانا شروع کر, اگر آپ ہر مہینے لے سکتے ہو تب that's وہ ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہو. اچھا جہاں پہ لیلا نے ایجوکیشن کی بات کی نا, ون تھنگ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریئلائز ہم لوگوں کے لیے, اس کے ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو ایک ڈگری دیں اور ڈگری دلوا دیں اور وہ گریجویٹ کر لے, وہ MBA کر لے. ایجوکیشن مینس کہ آپ نے اس کو دنیا کا شعور بھی دینا ہے. آپ گھر پہ ایسی ڈسکشنز کریں, آپ اپنا سرکل ایسا بنائیں کہ جن کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھ کے انٹلیکچوئل باتیں کر سکے, کچھ لرن کر سکے دنیا میں, اور لائک جسٹ encourage discourse in your house جس سے اس کا دماغ کھلے. اور یہ لڑکوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے, فائنینشیل ڈسکشنز ان دا ہاؤس ود چلڈرن, کیونکہ وہ جو والدین کہتے ہیں وہ بچے پریشان ہو جائیں گے. بھائی بچے آئی ایم ناٹ سیئنگ فرام کہ 12-13 سال کے بچے کو بتائیں کہ ہم غریب ہیں, ہمارے پیسے ختم ہو گئے, بیٹا آپ کیا کریں. بٹ جب وہ اپنے ٹین ایج میں یا لڑکیاں, تو ان کو یہ کہنے کے بجائے کہ وہ بچی پریشان ہو جائے گی. آئی ہیو سین سو مینی ہاؤس ہولڈ جہاں کہ نہیں بچی کی ہم نے شادی کی چیزیں پرووائڈ کرنی, بٹ اس کو بتانا نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, ول ٹیک اے لون something because she doesn't feel left out, یا اس کی دوستوں کو no involve them in, ان کو پتا ہوئے کہ بعد میں ان کے گھر میں بھی یہ ڈسکشنز ہوئیں گی, یا صرف this is not a discussion between two men in the family, it is a discussion for everybody in the family. The finances have to be managed from children. So کئی دفعہ ہمیں کہتے ہیں بچے بعد میں بڑوں اپنے پیرنٹس کے خلاف زندگی میں ریزینٹفل ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسے اسکول میں نہیں بھیجا گیا یا کچھ. ایک چیز تو ہمیں بڑی اپنے گھر سے وہ تھی کہ ہمارے ابو نے ہمیں ہمیشہ سے بتایا گیا دس از آر مینس آف ارننگ اینڈ دس از واٹ آئی کین ڈو فار یو, اپنی تمہاری پڑھائی کو لے کے. اٹ از ناٹ اے پرائیویٹ اسکول, اٹ از اے پبلک اسکول, آپ نے اس میں ایکسیل کرنا ہے تو آپ کریں, اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اتنا ہی آپ کو میکسیمم دے سکتے ہیں. میں اپنے پیرنٹس کی تھنک پیرنٹنگ کا ٹاپ پہ میں رکھوں گی. مجھے لگتا ہے کہ ہم تینوں بہنوں میں کانسیپٹ آف سیونگ, حالانکہ میرے میں کہتے ہیں کمپیریٹیولی سب سے کم ہے, لیکن پھر بھی ہم سب میں سیونگ کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے. وی ڈونٹ اوور اسپینڈ, اینڈ دیٹ از بیکاز آئی ایم ٹیلنگ یو ٹل کلاس 8 میری صرف 100 روپے پاکٹ منی ہوتی تھی, اور اس 100 روپے میں امی ابو کہتے تھے کہ وٹ ایور یو نیڈ وی آر یور پیرنٹس ول گیٹ اٹ فار یو. بٹ اگر تم ایسے رینڈملی جا رہی ہو نا, تم کہتی ہو مجھے جوتا پسند آ گیا, مجھے لگتا ہے تمہیں جوتے کی ضرورت ہے, تو تم اسی 100 روپے کو جمع کر کے وہ جوتا خریدو گی. ود دیٹ وہ پھر آگے آہستہ آہستہ وہ ڈیسائڈ کرتے تھے کب تھوڑی پاکٹ منی بڑھتی ہے. لیکن جس چیز کی بھی اما ابو کہتے تھے مجھے لگتا نہیں ہے تمہیں ضرورت ہے, جیسے آئی ریمبر آئی لائک دس ریئلی گولڈن شو 2000 روپے کا, اور اس زمانے میں بہت زیادہ لگتا تھا, اینڈ آئی سیوڈ اینڈ سیوڈ اینڈ سیوڈ اینڈ سیوڈ, لیکن بچانا بھی ہے کہ وہ اس پہ سب کچھ اس پہ لگنا جائے. تو اس کی وجہ سے نا آپ بچپن میں بچے کو بہت بیسکس آف بجٹنگ آپ کی سکھا دی جاتی ہے. اور یہ ہم لوگ کو ہمارا کٹ آف ایج تھا 7 years.
7 साल की उम्र से हमारे अम्मा अबू ने पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट ले आए थे और उन्होंने कहा था कि उसके बाद तुम्हारे कोई फजूल खर्च हम नहीं बर्दाश्त करेंगे. एंड 7 साल की उम्र से हमने बजटिंग सीख ली थी. एंड आई थिंक मैं अपने माँ बाप की पेरेंटिंग में आई थिंक मेरे लिए बेस्ट एस्पेक्ट. अच्छा, बहुत सी ये चीज़ें आप एग्जाम्पल से भी सीखते हो. लाइक आई सेड, मेरी ये पॉकेट मनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, बट आई ऑलवेज सॉ कि अम्मा ना घर में एक तो अम्मा अबू फाइनेंसेस आपस में बहुत डिस्कस करते थे, हमारे साथ खुले हम डिस्कस करते थे, स्पेशली जब हम थोड़े बड़े कॉलेज गोइंग एज हो गए तो वो डिस्कस करते थे. और ऊपर से जो घर के फाइनेंसेस होते थे ना, अबू उतना सेव नहीं करते थे, लेकिन अम्मा का बहुत ही होता था कि उसमें अगर आप कुछ स्पेंड कर रहे हो तो उसका एक चंक सेव भी होना चाहिए. लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चती हूँ, लेकिन उसके बावजूद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास सेविंग्स ना हो. I always have a rainy day fund despite spending जो मतलब तकरीबन जो दिल में आता है. तो आई थिंक पेरेंट्स अगर एक उसको बंद कमरे में बात ना करें अपने फाइनेंसेस के बारे में, अगर सबके साथ लाउंज में बैठ के आपस में बेशक डिस्कशन करें. बच्चा साथ आपका भी छोटा है तो चलो वो टीवी देख रहा है या अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, अगर आप उसके सामने ये बात कर रहे हैं ना और वो देख रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस कैसे रन कर रहे हैं, तो उससे बच्चा बहुत सीखता भी है. I want to take a bit of a detour and go into something a bit more serious, which is financial abuse. And the reason I'm bringing this up is because, like we've said, हमें काफ़ी messages DMs आते हैं and people share their personal stories, and often someone will share their personal story and in my head I'm like, oh, what this woman is going through is financial abuse, because she'll say कि मुझे my husband doesn't give me any pocket money or any spending money and I don't have access to his bank account, so मुझे अपना बैंक अकाउंट भी खोलने की इजाज़त नहीं है. And it's kind of considered, they don't even consider it कि ये कोई बहुत गलत चीज़ है. उन्हें लगता है कि he's just differentiating कि ये मेरी डोमेन है, ये उसकी डोमेन है, but actually depriving someone of their opportunity to have some kind of financial independence is very abusive. Because what if वो आदमी कल को, what if he dies and you're left with no money in your name? What if he leaves you? हमारे माशरे में अक्सर होता है कि आदमी छोड़ के दूसरी शादी कर लेते हैं and you're left penniless on the road. So I think a big reason why women need to say नहीं, मुझे चाहे अभी मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैंने इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना है, और चाहे मेरा हस्बैंड ये नहीं चाह रहा कि मैं इंटरेस्ट लूँ, मैंने फिर भी इस चीज़ पे स्टैंड लेना है, is because it's also how you protect yourself from any kind of bad, I mean, no one likes to think of their partner who they love as an abusive man, but very often we get messages where we can discern that this is an uncomfortable or abusive डायनामिक जो आपको शायद नज़र नहीं आ रहा. लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर से डिस्कस करेंगे, भाई मुझे भी पता होना चाहिए, या अगर कोई प्रॉपर्टी है तो हम दोनों के नाम में होनी चाहिए, घर है तो हम दोनों के नाम में होना चाहिए, या बेशक बच्चों के नाम में हो जाए. Like these are important conversations to have that a lot of people are missing. I think one very important aspect जो कि अक्सर नहीं देखा जाता है, इसकी अगर औरत का अपना बैंक अकाउंट है और उस पर मियाँ पैसे डाल रहा है तो वाओ अमेजिंग, वो मियाँ वर्ल्ड का बेस्ट मियाँ है. आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फैमिली टू हैव अ जॉइंट अकाउंट एज वेल. जस्ट बिकॉज कल को मियाँ कुछ नहीं होता, खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाता है और औरत को हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसे चाहिए, उसके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, वो कहाँ से लाएगी? We know, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं they weren't prepared, yes, but all their, so we know someone, the male breadwinner passed away suddenly and auntie did not know what the finances were. They were not, they did, क्योंकि वो जैसे ही डेथ आपकी सर्टिफिकेट आउट होता है तो वो सारे आपके जो अकाउंट्स है वो सील हो जाते हैं. जब तक वो नेक्स्ट और सक्सेशन का ये नहीं होता कि आज फौत हुए तो कल सक्सेशन हो जाएगी. माय नानी हैज पास्ड अवे 4 months ago, एवरीथिंग इज क्लियर, कोई सक्सेशन में मसला भी नहीं है. बट इवन देन जो अकाउंट्स की सक्सेशन होती है, इट टेक्स, पाकिस्तान कोर्ट्स हैं 5 से 7 महीने लगते हैं, तो 5 से 7 महीने आप उन अकाउंट्स को यूज़ नहीं कर सकते. जब उन अकाउंट्स को यूज़ नहीं कर सकते तो डेली के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? और ये एक दो नहीं, मैंने ऐसी मल्टीपल स्टोरीज सुनी हुई हैं. ऑल्सो जो दुरे कह रही थी कि जो आई थिंक जो फाइनेंशियल अब्यूज़ है, सो आई नो अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी डिस्कस्ड मी वन डे
I know the husband as well, they've happily married there. اور उसने मुझे एक बड़ी बात की, उसने कहा कि जब हमारी शादी हुई तो हम दोनों अर्न कर रहे थे, इत्तेफाक से उसकी ज़िंदगी में एक ब्रेक आ गया एंड शी वॉज अनेबल टू अर्न. تو کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یو نو آئی نیڈ منی بیکاز جب آپ وہ ارن کری تھی تو پہلے اس کا میاں نہیں دے رہا تھا, یا وہ تو دا ہسبینڈ از ڈوئنگ ویل. اور وہ کہتی ہے جب میں کہیں باہر جاتی ہوں تو میرا میاں مجھے کارڈ پکڑا دیتا ہے اینڈ ہی جسٹ آسک می کہ اسپینڈ وٹ ایور یو وانٹ ٹو. بٹ کہتی ہے کہ لیلا اپنی پے میں سے تو میں ایک کچھ سرٹن چنک سیو کر لیتی تھی. تو اب جو یعنی اگر وہ مجھے دے رہا ہے تو مجھے ایک تو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیا میں نے خرچ کرنا ہے. دوسرا مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے جو مجھے کارڈ دے رہا ہے اس میں سے میں نے نکال کے سیو کیسے کرنا ہے. سو ہاؤ ڈو آئی نو. اینڈ اوبیسلی بیچ میں آئی تھنک کچھ مرد حضرات نیچے سے کامنٹس میں لکھیں گے کہ ہاں عورت مرد کی کمائی میں, کیونکہ مجھے ان سب کی مینٹالٹی بھی پتہ ہے کہ آپ لوگ اپنا سیو کرنا چاہتی ہے, عورت گھر بنانا چاہتی ہے, یا عورت اپنے میاں کی کمائی لینا چاہتی ہے. بٹ ہمیں دین میں بھی ہے کہ اگر مرد کما رہا ہے تو اس کی کمائی پہ دونوں میاں اور بیوی کا حق ہے, اور آئی تھنک عورت کو ایک اسمال چنک اس میں سے بھی کچھ اپنے لیے سیو کرنا ہے فار اے بیڈ ڈے. سو میں نے کہا کہ دیر از نتھ کہتی کہ, اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں بہت پیٹی لگوں گی اف آئی آسک ہم کہ بھائی میرا کیا شیئر ہے. میں نے کہا یہ بالکل بھی پیٹی نہیں ہے, بلکہ اس کا تمہیں نہ دینا پیٹی ہے. جسٹ سٹ ڈاؤن, ٹیک اے پیپر اینڈ پین اینڈ رائٹ اٹ ڈاؤن کہ بھائی یہ میرا ہے اور اس پہ تم مجھے سوال نہیں کرو گے. یو آر گیونگ می دس اماؤنٹ آف منی اینڈ اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ملینز, اٹ جسٹ ہیز ٹو بی, اگر وہ 40 کما رہے بے شک وہ 10 ہے, اور اگر وہ 20 کما رہے بے شک وہ 2,500 ہے, مگر وہ 2,500 پہ اس کا مجھے سوال نہیں ہوگا, چاہے میں اس 2,500 کو کھا رہی ہوں, سمیٹ رہی ہوں, خرچ کر رہی ہوں, ماں باپ کو دے رہی ہوں, بہن بھائیوں کو دے رہی ہوں, باہر روڈ پہ رکھ رہی ہوں, سیو کر رہی ہوں. بٹ دیٹ اماؤنٹ جو مجھے میرا بنتا ہے, جو کہ کیونکہ اگر میں اف آئی ایم ناٹ ورکنگ تو میں تمہارے گھر کے لیے کام کر رہی ہوں, میں تمہارے بچوں کے لیے کام کر رہی ہوں, دس از ان پیڈ لیبر, جس کو پاکستان میں ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کوئی چیز ہے. ان پیڈ لیبر عورتیں کرتی چلی جا رہی ہیں, وہ صبح سے رات کو. آج ہی میری ایک مریض آئی اور میں نے کہا کہ آنٹی اب اپنی صحت پہ تھوڑا دھیان دیں, یو نو آپ کام کرنے کی تھی. بیٹا میں صبح سے شام تک گھر میں کام کرتی رہتی, میں تو 1 منٹ نہیں بیٹھتی ہوں, تو وہ میری ساری ورزش ہے. اور وہ بیچاریاں صبح اٹھتی ہیں 5 بجے, سب ہم لوگوں کی طرح پریولیج نہیں ہیں. سو اور وین آئی سی اسٹوریز, ہیئر اسٹوریز فرام مائی پیشنٹس, میں حیران رہ جاتی ہوں کہ وہ دن پورا 48 گھنٹے وہ کام کر رہی ہیں اور سیو اینڈ میں کچھ بھی نہیں کر رہی. اچھا میں نے ویسے فائنینشیل ابیوز کی بات ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ہی کامن چیز جو ہمارے یہاں پہ ہے از دیٹ مین ایکچولی ڈیلیبریٹلی یوز finances or money to assert control in their families. اور مجھے لگتا ہے کہ دیٹ از لائک اے ہیوج پرابلم, کیونکہ یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ اگر آپ نے فائنینشیل ڈیسیجنس دونوں آپس میں ایکولی ڈیوائڈ کر رہے ہو تو اٹ از ناٹ جسٹ ہیلپفل فار ویمن, اٹ از ہیلپفل فار مین ایز ویل. وی ہیو ڈسکسڈ اٹ بفور کہ ایک آدمی جو ہے اس پہ آلریڈی اتنی زیادہ جو ذمہ داریاں ہیں, آپ اس کو ایک ذمہ داری کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہو, تو یہ اٹس ناٹ جسٹ بینیفیشیل فار ویمن, اٹس بینیفیشیل فار مین ایز ویل. اگر عورتوں کو زیادہ پتہ ہوگا گھر کے کیا حالات ہیں, ان کے خرچے اس حساب سے ہوں گے, سیم ایز کہ اگر مردوں کو پتہ ہوگا کہ گھر کی کاسٹ کیا ہے, تو you know budgeting easy hogi. So it's not just beneficial for women, it's beneficial for men and women both. But despite of this knowledge, I know a lot of men, mere khayal se I would just say 60% of Pakistani men, they actually use money to assert control in their families. It's their fragile ego, and that is something that we need to actually because we often base respect on کہ کون گھر میں کتنا کما رہا ہے یا کس کا کمانڈ ہے, اس کو رسپیکٹ زیادہ ملتی ہے. I think this is a topic that we can go on talking for a very, very long time. But I think this has been a good starting point for us to reflect on. Hopefully also جو سننے والے ہیں ان کو بھی ریفلیکٹ کرنے کا موقع ملے گا, خواتین اور مرد حضرات دونوں کو. And again, if any kind of discussion that we have in the comments, let's keep it respectful. Let's agree to disagree on things that we don't agree on. And when we put forth our opinion, let's keep it nice and polite. Thank you guys for being here, and thank you to everyone who's watching. Thank you. Thank you. Shruti.